بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل اور کتاب تیمم کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور کتاب نماز میں بھی الحمدللہ ہم نے 378 تک کی حدیثوں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج کی نشست میں ہم لوگ حدیث نمبر 369 کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر 369، اور یہ حدیث حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے اور حائضہ ہونے کے باوجود میں ان کے سامنے ہوتی۔ اکثر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مجھے چھو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مصلے پہ نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 380، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا تیار کر کے کھانے کے لیے بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد فرمایا، آؤ تمہیں نماز پڑھا دوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اپنے گھر سے ایک بوریا اٹھایا جو کثرت استعمال سے کالا ہو گیا تھا۔ میں نے اس پر پانی چھڑکا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اسی بوریا پہ کھڑے ہوئے۔ میں اور ایک یتیم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو ضمیرہ کے لڑکے ضمیرہ آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اور بوڑھی عورت حضرت انس کی نانی ملیکہ ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 381، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ گاہ یعنی چھوٹے مصلے پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 386، حدیث نمبر 386، اور یہ حدیث بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوتیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ حدیث نمبر 387، یہ حدیث حمام بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں نے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا، اپنے موزوں پہ مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور موضوع سمیت نماز پڑھی۔ آپ سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نقعی نے کہا، یہ حدیث لوگوں کی نظر میں بہت پسندیدہ تھی کیونکہ جریر رضی اللہ عنہ آخر میں سلام لائے تھے۔ حدیث نمبر 388، یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پہ مسح کیا اور نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 379، یہ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع اور سجدہ پوری طرح نہیں کرتے تھے۔ جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ ابو وائل راوی نے کہا، میں خیال کرتا ہوں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، اگر تو ایسی ہی نماز پہ مر جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ نہیں مرتا۔ حدیث نمبر 390، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے کہ دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور اس نے یوں کہا، مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے
اسی طرح حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اپنے بازوؤں کے درمیان اس قدر کشادگی کر دیتے دونوں بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی تھی، اور لیس نے یوں کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے اسی طرح حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 391۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہماری طرح قبلے کی طرف منہ کیا، ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے، جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ ہے، بس تم اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی پناہ میں خیانت نہ کرو۔ حدیث نمبر 392۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں، بس جب اس کا اقرار کر لیں، ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں منہ کریں، ہمارے ذبیحہ کو کھانے لگیں، تو ان کا خون، ان کا اموال ہم پہ حرام ہے، مگر کسی حق کے بدلے، اور باطن میں اس کا حساب اللہ پہ رہے گا۔ حدیث نمبر 393۔ یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اے ابو حمزہ، آدمی کی جان اور مال پہ ذاتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہماری قبلہ کی طرف منہ کیا، ہماری نماز کی طرح نمازیں پڑھیں، ہمارے ذبیحہ کو کھایا تو مسلمان ہے، اور اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمان کے ہیں، اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمان پہ ہیں۔ الحمدللہ ہم نے آج 393 نمبر حدیث تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی نشست میں 394 حدیث سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔